جن کے سانپ انسان سے بات بھی کرتے ہیں اور انسان کا دیا ہوا نذرانہ بھی خود وصول کر کے پیر صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ پیر مٹھو جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا تعویذ اگر بجلی یا گیس کے میٹر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو آپ کا بل انتہائی کم آتا ہے۔ 8 روپے اس کا بل ہے، اور اگر نہ دیں گے تو 1 روپے اس میں سے چارج ہے، اور ٹوٹل 9 روپے جمع کروانے پڑیں گے۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ چلو اٹھو بھگاؤ ان کو۔ انسان کو اس بندے کو چھوڑ رہا، پولیس کو کال کریں۔ فیس بک پر سریان کے ایک خیرخواہ نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ پنجاب کے ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے ایک گاؤں حسو بلیل میں پیر صاحب ایسے ہیں جن کے سانپ انسان سے بات بھی کرتے ہیں اور انسان کا دیا ہوا نذرانہ بھی خود وصول کر کے پیر صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ سریان نے اس معاملے کی تحقیق کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ سو اب اس وقت سریان کی ٹیم ہیڈ تریمو کے اس مقام پر موجود ہے اور یہ گاؤں یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ فیس بک پر سریام کی ٹیم کو بولنے والے سانپوں کے بارے میں معلومات دینے والا شخص بھی بظاہر سانپوں والے ان پیر صاحب کا عقیدت مند معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے جھنگ کے اس مشہور و معروف پیر کا ذکر بڑی عقیدت اور بڑے احترام سے کیا تھا، لیکن سانپوں کے بولنے اور سانپوں کے نذرانہ وصول کرنے پر وہ خود بھی ورتائے حیرت میں تھا۔ اس نے سریام کی ٹیم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ پیر صاحب دھوکے باز یا فراڈ ہیں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ ہم تحقیق کر کے بتائیں کہ انسانی تاریخ کا یہ انوکھا اور حیرت انگیز کام آخر ہو کیسے رہا ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ میسج پڑھ کر ہم سب بھی حیران تھے۔ سانپوں کے بولنے اور انسانوں سے ان کے بات کرنے پر تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید ان میں کسی طرح کا کوئی ٹرانسمیٹر لگایا گیا ہو، لیکن سانپوں کے خود نذرانہ وصول کرنے پر ہم سب بھی پریشانی کی حد تک حیران تھے، کیونکہ کچھ بھی کر لیا جائے سانپوں کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ سانپ نامی مخلوق انسانی اختیار سے بالکل باہر ہے۔ تو کیا یہ کوئی روحانی معاملہ ہے؟ کیا واقعی پنجاب کے ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے گاؤں حسو بلیل میں موجود پیر سید نظر شاہ کوئی اصلی پیر ہے؟ لیکن یہ جاننے سے پہلے کہ پیر سید نظر شاہ اصلی پیر ہے یا نہیں، یہ جاننا ضروری تھا کہ ہمیں بھیجا جانے والا یہ میسج اصلی ہے یا نہیں۔ سریان کی ٹیم نے فوری طور پر جھنگ میں ARY نیوز کے نمائندے مسعد فاروق سے رابطہ کیا کہ وہ اپنے طور پر معلومات حاصل کریں کہ کیا واقعی تحصیل احمد پور سیال میں ملتان روڈ پر حسو بلیل نامی کوئی گاؤں واقع ہے، اور کیا واقعی وہاں کوئی ایسا پیر رہتا ہے جس کے سانپ انسانوں سے باتیں کرتے ہوں اور عقیدت مندوں کا دیا ہوا نذرانہ بھی خود وصول کر کے پیر صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ حیرت کے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اگلے روز ہمارے رپورٹر نے جو معلومات ہمیں دی، ان معلومات نے فیس بک کے اس میسج پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں 18 ہزاری کے قریب حسو بلیل نامی گاؤں بھی موجود تھا، اور اس گاؤں میں نظر شاہ نامی پیر بھی، اور ہمارے نمائندے کے مطابق اس کے سانپ بولتے بھی تھے اور عقیدت مندوں سے یہ سانپ نذرانہ بھی خود وصول کرتے تھے۔ سریان کی ٹیم ڈبے کے دودھ میں کھاد، تیزاب اور ہیئر ریموونگ پاؤڈر کی زہریلی ملاوٹ کو بے نقاب کرنے چنیوٹ پہنچی تھی، اور جب ہم اپنا یہ مشن مکمل کر چکے تو ہم نے چنیوٹ سے متصل ضلع جھنگ جا کر سانپوں والے پیر کا راز اور حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ جھنگ کے ARY نیوز کے نمائندے سائل بن کر بولنے والے سانپوں کے پیر کے پاس پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور ان کے علاوہ ان پیر صاحب کے پاس جانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانے کے لیے سریان کی ٹیم نے ایک ری انیکٹمنٹ یا تمثیل کاری کی ہے، کیونکہ بولنے والے سانپوں کا اصل راز جاننے سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ پیر صاحب آخر اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ کرتے کیا تھے۔
کے پیر کے پاس اصل محفل جمعرات اور جمعے کے روز لگتی، جب سینکڑوں عقیدت مند وہاں اکٹھے ہوتے اور عام دنوں میں بھی ہر وقت 2-4 سائلین ان کے حجرے پر موجود رہتے۔ ہوتا یوں کہ بولنے والے سانپوں کے پیر صاحب ایک وقت میں 2-4 لوگوں کو ایک ساتھ اپنے مخصوص حجرے میں بلاتے اور پھر فردن فردن ان سے ان کے مسائل پوچھتے، پھر بتیاں بجھا کر ایک عجیب پراسرار، ڈراؤنا اور خوفناک ماحول پیدا کر دیتے۔ پھر وہ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے حجرے کی جانب آنے والے سبھی دروازے دکھاتے جو کہ اندر سے بند ہوتے، یعنی ان دروازوں سے کوئی بھی شخص حجرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سب کو واپس حجرے میں لے آتے اور سب کو 2 زانو ہو کر سر جھکا کر بیٹھنے کا کہتے۔ سب کے سروں پر تولیہ، رومال یا پھر کوئی چادر ڈال دی جاتی اور پھر کچھ ورد اور وظیفے پڑھے جانے لگتے۔ لا الہ الا 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 لا الہ الا۔ پھر کسی ایک شخص سے کہا جاتا کہ وہ اپنا موبائل کمرے کے دوسرے کونے میں رکھائے، ورد اور وظیفے پھر سے شروع کر دیے جاتے۔ کرسی پڑھنا ہے آپ نے، بس کرسی پڑھتے رہنا ہے۔ بابا یہ دعا کرنی ان کو، لا الہ الا 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 لا۔ حسو بلیل گاؤں کے اس قدیمی مکان کے نیم اندھیرے کمرے میں خوف اور وحشت کی ایک فضا پیدا ہو جاتی۔ عقیدت مندوں سے بار بار یہ کہا جاتا کہ ڈرنا مت، خوف مت کھانا، اور نفسیاتی طور پر اس کا الٹا اثر ہوتا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاتے۔ نیم اندھیرے سیلن زدہ کمرے میں ورد اور وظیفے کی آواز میں اچانک یہ لوگ محسوس کرتے جیسے کوئی سانپ ان کے کندھوں پر رینگ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو سانپ کی دم بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ سانپ ایک کے بعد ایک شخص پر رینگتا چلا جاتا۔ مارے خوف کے ان عقیدت مندوں کا حال برا ہو جاتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے پراسرار ماحول میں اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اوپر سانپ رینگ رہا ہے تو آپ یقیناً انتہائی مرعوب ہوں گے۔ ہم پھر وضاحت کر دیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں موجود عقیدت مندوں یا سائلین کو محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں پیر صاحب اس سانپ سے باری باری اپنے سامنے موجود لوگوں کی قسمت کا حال پوچھتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ سانپ ان لوگوں کے وہ سارے مسائل بتا دیتا ہے جو کچھ ہی دیر پہلے ان لوگوں نے صرف پیر صاحب کو بتائے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سانپ مسائل کا حل بھی بتاتا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن پر کسی نے کالا جادو کر رکھا ہو یا تعویذ کیے ہوں، یہ سانپ ان کے تعویذ اور کالے جادو میں استعمال ہونے والی گڑیا یا ہڈیاں وغیرہ بھی سائل کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے کونے میں پڑا ہوا موبائل بھی سانپ خود بخود سائل کی جھولی میں پھینک دیتا ہے۔ اور اب سب سے اہم مرحلہ یعنی نذرانے کی وصولی۔ سانپ ہر شخص سے نذرانہ نکالنے کا کہتا ہے اور پھر خود ہی ان کے ہاتھوں سے نذرانہ وصول بھی کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نذرانہ دینے کے معاملے میں کنجوسی سے کام لے تو یہ منہ پھٹ سانپ اس کی بے عزتی بھی کر دیتا ہے اور مزید نذرانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ نذرانہ بھی سائل کے ہاتھ سے سانپ خود بخود اٹھا لیتا ہے۔ بولنے اور خود نذرانہ وصول کرنے والے ان سانپوں کا چرچا اتنی دور دور تک ہے کہ لوگ پاکستان کے ہر کونے سے ان پیر صاحب کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ بولنے والے سانپوں کے پیر کی یہی شہرت سریام کی ٹیم کو بھی احمد پور سیال کے گاؤں حسو بلیل میں لے آئی تھی۔ ہم نے حسب روایت اپنی ٹیم کے ایک رکن کو سائل بنا کر بولنے والے سانپوں کے پیر کے پاس بھیجا۔ چونکہ یہ پیر موبائل کمرے کے کونے میں رکھوا دیتا تھا، سو ریکارڈنگ کے لیے ہمیں موبائل کے علاوہ خفیہ کیمرے استعمال کرنا تھے، اور چونکہ سانپ انسان کے پیچھے کھڑا ہو کر بات کرتا تھا سو ہمیں ایسے خفیہ کیمرے درکار تھے جو نہ صرف سامنے بلکہ عقب سے بھی مناظر کو ریکارڈ کر سکیں۔ سریام کی باقی ٹیم ایک خاص فاصلے پر موجود تھی، کیونکہ گاؤں میں تو ایک کونے کی خبر آن کی آن میں دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اور میڈیا کی موجودگی کا ڈھنڈورا تو اور بھی زیادہ زور و شور سے پھٹتا۔ دوسری جانب سریام کا نمائندہ بولنے والے سانپوں کے پیر کے حجرے میں پہنچ چکا تھا۔
سریام کے کارکن نے پیر صاحب کو بتایا کہ وہ کراچی سے آیا ہے اور یہ کہ وہ 2 شادیوں کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک فرضی کہانی تھی۔ پیر صاحب نے سب سے پہلے تو قریب بیٹھے اپنے مریدین کے سامنے شیخی بکھاری کہ دیکھیں میرے پاس لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ غلط کرنے والے بندے تے لعنت بھیجنا میرے واسطے قابل احترام ہو، تسی جموں آ گئے ہو، قابل احترام ہو، بندہ کراچی چویا بیٹھا ہے، قابل احترام ہو، سرگوتے چویا بیٹھے قابل۔ پھر حسب معمول ہمارے نمائندے کو اپنے حجرے کی جانب آنے والے وہ سارے دروازے دکھائے جو کہ اندر سے واقعی بند تھے۔ اس کے بعد انہیں واپس لا کر اپنا موبائل کمرے کے کونے میں رکھنے کا کہا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ سر جھکا کر بیٹھ جاؤ۔ سروں پر چادریں ڈال دی گئیں، ورد وظیفے پڑھے جانے لگے۔ یہ سارے مناظر خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ پھر اچانک ہمارے نمائندے نے اپنے کندھے پر کسی سانپ کو رینگتا ہوا محسوس کیا۔ پیچھے موجود سبھی دروازے بند تھے اور پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے۔ پھر یہ کیا چیز تھی جو کندھے پر سانپ کی طرح رینگ رہی تھی؟ اچانک کمرے کے کونے میں پڑا ہوا موبائل بھی خود بخود ہمارے نمائندے کی جھولی میں گر گیا۔ پھر سانپ نے عورت اور بچے کی ملی جلی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ہاں جی، شریف آدمی ہے، اس بندے لوگوں نال بڑے بڑے کیتے ہیں، ایسے نال کسی نے کیتا، ایسے کو طویل رات نہیں ہوئے، نہ تک کی مسئلہ ہوا ہے، چوری ہوئی نہ بھی پتہ کر کے تو دیو جائے، نہ طویل رات چاہتے ہو، نہ تک کی مسئلہ ہے۔ سانپ حیرت انگیز طور پر ہمارے نمائندے کا بتایا ہوا سارا مسئلہ جانتا تھا، لیکن یہ وہی جھوٹا اور فرضی مسئلہ تھا جب سے کچھ ہی دیر پہلے پیر صاحب کو بتایا گیا تھا اور اس کا سرے سے ہی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صاحب نے بتایا کہ کسی نے تم پر کالا جادو کر رکھا ہے۔ اس نے کچھ تعویذ اور جادوئی گڑیا بھی سریام کی ٹیم کے کارکن کے سامنے پھینکی اور پھر حسب روایت نذرانہ بھی نکالنے کا کہا۔ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے نے جیسے ہی نذرانے والا ہاتھ تھوڑا سا اوپر کیا، اس مبینہ سانپ نے فوری طور پر یہ نذرانہ اٹھا لیا۔ نذرانہ دے کر اور کچھ تعویذ لے کر جب سریام کی ٹیم کے یہ رکن واپس پہنچے تو تذبذب کا شکار تھے کہ شاید یہ پیر واقعی سچے ہیں، واقعی ان کے سانپ انسان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جب سریام کی ٹیم نے عقب والے خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ کا فریم بائی فریم جائزہ لیا تو سب تقریباً اپنی نشستوں پر اچھل پڑے۔ اس پیر کے حجرے میں سر جھکا کر بیٹھے مریدوں اور سائلین کے پیچھے کوئی سانپ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی عورت موجود تھی، اور یہی عورت سانپ بن کر سالوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ تھوڑا سا اور غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ عورت اسی دروازے کو کھول کر حجرے میں داخل ہوئی تھی جس کی چٹخنی اندر سے چڑھی ہوئی تھی۔ اصل میں ایک خاص تکنیک کے ذریعے یہ چٹخنی دوسری جانب کی چٹخنی سے جڑی ہوئی تھی، سو دروازے کو دونوں جانب سے کھولا اور دونوں جانب سے بند کیا جا سکتا تھا۔ سانپ کی طرح بولنا، کمرے کے کونے سے موبائل اٹھا کر سائل کی جھولی میں ڈالنا، تعویذ اور جادوئی گڑیا پھینکنا، نذرانہ وصول کرنا، یہ سب کسی سانپ کا نہیں بلکہ اس جھوٹے مکار اور فریبی پیر صاحب کے ہی گھر کی کسی خاتون کا کام تھا۔ جھنگ کے سانپوں والے پیر کی حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ سریام کی ٹیم گاؤں کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتی ہوئی بولنے والے سانپوں کے اس پیر کے پرانے حویلی نما مکان پر پہنچی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ جمعرات یا جمعے کا دن نہیں تھا، ورنہ سینکڑوں مریدوں کی موجودگی میں سریام کی ٹیم کو شدید مزاحمت کا سامنا ہو سکتا تھا۔ صورتحال اب بھی بہتر نہیں تھی کیونکہ گاؤں دیہات میں ایسے پیروں کا اچھا خاصا احترام کیا جاتا ہے اور لوگ کم ہی ان کے خلاف کوئی بات سننا گوارا کرتے ہیں۔ مگر اس شخص کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری تھا جس کے بولنے والے سانپوں کی شہرت دور دور تک تھی۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس شخص کی خوب کلاس لی جائے، لیکن اس سیاسی طور پر متحرک پیر سے اسی کے گاؤں میں کسی طرح کا کوئی الجھاؤ ہمیں مشکل میں ڈال سکتا تھا، اور اس صورت میں یہ پیر بے نقاب بھی نہ ہو پاتا۔ سو ہم نے نہایت تحمل اور ضبط سے اس جھوٹے پیر کے راز اسی کے لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کیے۔ میرے کنٹرول میں تھا، مجھے دکھا دیں۔
پیر مٹھو، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا تعویذ اگر بجلی یا گیس کے میٹر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو آپ کا بل انتہائی کم آتا ہے. کوئی ایسی مثال ہے کہ بل بہت آتا ہو؟ بالکل آتا ہے، بالکل آتے ہیں لوگ اور بتاتے بھی ہیں کہ ہمارا کام بل ہوا. نوعیت کا میں نے عجیب بل دیکھا ہے. 8 روپے اس کا بل ہے اور اگر نہ دیں گے تو 1 روپیہ اس میں سر چارج ہے اور ٹوٹل 9 روپے جمع کروانے پڑیں گے. ہم کراچی سے آئے ہیں جی، آپ کا نام سن کے اور آپ کے سامنے کی کرامات سن جہاں کے. سے بھی آئے ہیں جی، کراچی سے آئے ہیں یا جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اچھا. ہمارا یہ دادے بابے کا کام ہے، اچھا تو ہم غوث بابا کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مطلب پیری مریدی کا ایک سلسلہ دیا. وہ تو اپنی جگہ درست ہے. میں تو سانپوں کے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. سانپ کے مسئلے میں کیا بات یہ کریں؟ سانپ بولتا ہے اور سانپ جو نذرانہ لیتا ہے وہ کیسے لیتا ہے مجھے دکھا دیں اس کے اندر. جنات کا مسئلہ تھا. وہ جنات ہوتی ہے، وہ جنات ہمیشہ وہ خدا کی ذات کا ہے کہ ہے وہ. آپ کے کنٹرول میں ہے جنات؟ ہاں جی میرے کنٹرول میں تھا. مجھے کچھ دکھا دیں. اسی لیے ایک وقت ہوتا ہے. 2200 کلومیٹر چل کے آیا ہوں آپ کے لیے سر. میری بات سنیں، میری بات سنیں. نہیں وقت نہیں ہوتا نا، ہمارے رپورٹر ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے ساری. آپ دکھا دیں ذرا. ہردم آئے بے شک آئے، مجھے وہ تو بات نہیں ہے. دروازہ کھلا، عورت کھڑی تھی، عورت نہیں. ہاں جی اب بتائیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانپ کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جنات ہیں اور یہ جنات جو ہیں وہ نظران. میں نے ان کو یہ بتایا میری وہ بیویاں ہیں، جبکہ میری ایک ہی بیوی اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ میری زندگی جو ہے نا. اگر دیکھیں آپ اتنے با علم ہیں تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ علم غیب کا خدا کی ذات جانتی ہے. اچھا نہیں ان کو کہا ہے کہ علم غیب کا خدا خاتون آئی میری بات میری بھی ریکارڈنگ ہے، میری بھی تو بات سنیں نا. میں بھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں ان کو بتایا کہ میرے علم غیب کا خدا کی ذات جانتی ہے. میں جھوٹ ٹھیک ہو گیا، جھوٹ نہیں مارتا. ٹھیک ہے. ان کو بتایا ہے وہ جو جنات اور سانپ والا مسئلہ ہے وہ نظر آ گیا. سانپ والا مسئلہ میری بات وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. تو میں دکھا دیں. میں تو دیکھیں میں تو آ گیا آپ کے پاس. میں ہاں یہ دیکھ لیں. ان کو دکھایا ہے نا. دکھا دیں. نہیں بیٹا میری بات. ایک منٹ، کسی اور کو بھی اعتراض ہے جی ان کے عقیدت مندوں میں سے، وہ بھی دیکھ لے آگے ذرا. ہاں جی میری بات سنیں، میری بات سنیں. میں ایک چیز کی بات کروں. سریام کی ٹیم کا اصل مقصد یہ تھا کہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے یہ شخص اپنے ہی لوگوں کے سامنے خود اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور خود اعتراف کرے کہ اس کے پاس کوئی جن یا کوئی سانپ نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف کئی سالوں سے لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی جن نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی سانپ نہیں ہے. ہاں جی جن یا سانپ ہے یا نہیں؟ یار آپ کے پاس نہیں ہے. میری آپ کے بات- پاس آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں. کیا ذات کی بات کر رہے ہو؟ آپ کے پاس جن یا سانپ ہے یا نہیں؟ میرے پاس جن یا سانپ ہے یا نہیں ہے؟ جنات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے نہیں ہے بس. آپ کے پاس نہیں. اچھا ٹھیک سانپ کا بھی کوئی وجود نہیں. نہیں ہے. وہ جو بچی پیچھے سے آتی ہے وہ اپنے نفسیاتی مریضوں کو ہینڈل کرنے کے لیے جی رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہے. ہاں جی ٹھیک. درست ہو گیا جی. چلیں. بولنے والے سانپوں کے مالک ان پیر صاحب کی شہرت کافی دور دور تک ہے. کراچی، لاہور اور پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر سے لوگ اپنے مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے ان پیر صاحب کے پاس آتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بولنے والے سانپوں کا مالک یہ پیر کیمرے کے سامنے خود ہی بولنا بھول رہا تھا. اور اگر بولا تو صرف اتنا کہ نہ تو اس کے پاس کوئی جنات ہیں اور نہ ہی بولنے والے سانپ. اب آپ کو ملواتے ہیں چنیوٹ میں سنگ مرمر کی پہاڑیوں میں موجود پیر مٹھو سے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا تعویذ اگر بجلی یا گیس کے میٹر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو آپ کا بل انتہائی کم آتا ہے. اور اس دعوے کے جواب میں وہ ایک ایسا بل بھی پیش کرتا ہے جس کی کل مالیت صرف 8 روپے ہے. دریائے چناب میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ کے سامنے اپنا آستانہ سجائے بیٹھا مٹھو پیر اس سے پہلے بھی میڈیا کی زینت بن چکا ہے.
ملک کے نامور اور بڑے ٹیلی ویژن چینلز اس شخص کے بارے میں رپورٹس نشر کر چکے ہیں جن کے مطابق اس پیر کا دعویٰ ہے کہ اگر اس کا دیا ہوا تعویذ بجلی یا گیس کے میٹر سے باندھ دیا جائے تو بل تقریباً نہ ہونے کے برابر آتا ہے۔ ARY نیوز چنوٹ کے نمائندے امیر عمر چمن اور کچھ مقامی لوگوں نے مٹھو پیر کے آستانے تک ہماری رہنمائی کی۔ دریائے چناب کے کنارے سنگ مرمر کی خوبصورت پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک پرانے درخت کے نیچے مٹھو پیر، اس کا پیر بھائی، چیلے اور اپنے مسائل لے کر آئی ہوئی کچھ خواتین بیٹھی تھیں اور ہم بھی با ادب ہو کر وہاں بیٹھ گئے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود لوگوں میں بھی کچھ مٹھو پیر کے عقیدت مند موجود تھے۔ مٹھو پیر کے لیے بھی میڈیا ٹیم کی آمد کوئی نئی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ بھی مطمئن ہو کر بیٹھا رہا۔ آج مٹھو پیر صرف نگرانی کا کام کر رہا تھا، تعویذ اور دم درود کا کام قریب بیٹھا اس کا ساتھی سر انجام دے رہا تھا۔ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آئی ہوئی خواتین سے پہلے تو اس نے ان کا مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتاتی رہیں اور یہ پیر صاحب اپنے رجسٹر پر ان کا مسئلہ لکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ان کے ساتھ آئے ہوئے لڑکے پر دم کرنا شروع کر دیا۔ ہو بلّہ یا قادر کریم اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسن اللہ نے ولکت اللہ جنا فی کل رحمتک فی رحمتک غیبک یا رسول اللہ جنا کنا توکل۔ مٹھو پیر کے ساتھی کے نام نہاد وظیفے یا درود یا دم کو ذرا دوبارہ سے سنیے۔ چند ایک الفاظ کے علاوہ باقی سب لفظ اس کی اپنی ایجاد ہیں اور جو بھی اس شخص کے منہ میں آتا جا رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمین کن المسلم غیر المسلم نبوت یا ایھا الذین کنا توکل فی قالک لکن قالک الاولاد رد الذین کنا رحمتک یؤمنو غیب انزلنا فی انزلنا من کل انزلنا فإنک بکل وغم۔ ان الفاظ کا اللہ کی پاک کتاب یا وظائف سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ ان پڑھ اور جاہل شخص صرف اور صرف لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا۔ اس کا یہ ڈرامہ ختم ہوا تو اس نے وہ رجسٹر ایک سائٹ پر رکھ دیا جس پر وہ بڑی تیزی سے خاتون کا بتایا ہوا مسئلہ لکھ رہا تھا۔ رجسٹر پر صرف اور صرف آڑھی ترچھی لکیریں کھینچی تھیں۔ یہ شخص ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن اپنے تعویذوں سے بجلی اور گیس کے میٹروں کو سست کر کے بل انتہائی کم لانا مٹھو پیر کا دعویٰ تھا۔ اس دعوے نے نہ صرف ملکی میڈیا میں جگہ پائی تھی بلکہ لوگ دور دور سے اپنے دوڑتے بھاگتے ہزاروں روپے کا بل لاتے میٹروں کو لگام دینے کے لیے مٹھو پیر کے پاس آتے اور دھڑا دھڑ تعویذ لے جا کر اپنے میٹروں پر باندھ دیتے۔ اچھا، تو لوگ جو آتے ہیں فرق پڑتا ہے بتاتے ہیں؟ بالکل مثلاً کوئی ایسی مثال ہے کہ بل بہت آتا ہو؟ بالکل آتے ہیں لوگ اور بتاتے بھی ہیں کہ ہمارا کام بل ہوا ہے۔ اچھا، تو کافی فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق پڑ جاتا ہے انشاءاللہ، پھر بھی پڑے گا۔ کیا ان تعویذوں سے واقعی میٹر رک جاتے اور بجلی یا گیس کا بل انتہائی کم آتا؟ اس سوال کے جواب میں مٹھو سائی نے اپنا ایک مرید ہمارے سامنے پیش کیا۔ نوعیت کا میں نے عجیب بل دیکھا ہے، 8 روپے اس کا بل ہے اور اگر نہ دیں گے تو 1 روپیہ اس میں سر چارج ہے اور ٹوٹل 9 روپے جمع کروانے پڑیں گے۔ مرید کا کہنا تھا کہ اس کی ورکشاپ کا بل 5 سے 6 ہزار تک آتا تھا، لیکن جب اس نے مٹھو پیر سے تعویذ لے کر اپنے بجلی کے میٹر پر باندھا تو اس مہینے کا بل صرف 8 روپے آیا۔ جی ہاں، صرف 8 روپے۔ یہ آپ کا بل ہے؟ محمد یوسف جی۔ اچھا، تو کتنا بل کتنا آتا تھا پہلے؟ کتنا آتا تھا بل؟ 5000 بل آتا تھا، لیکن جب ہم بابا صاحب سے آئے گھر سے تعویذ وغیرہ لیا اور میٹر کے درمیان میں باندھ دیا تو اس کے بعد کم آنے لگ گیا۔ پہلے 5000 آتا تھا، کبھی 3000 4000 آتا تھا۔ تو کام کیا کرتے ہیں گھر میں، کیا کیا چیزیں چلاتے ہیں آپ؟
घर में नहीं, वर्कशॉप वर्कशॉप है है। ना, उसमें मशीनें चलती हैं, फर्नीचर का सारा मसलन जितनी मशीनें हैं वो सब काम उधर गिरता है। अपनी नौयत के बनी अजीब बिल देखा है, 8 रुपये इसका बिल है, और अगर ना देंगे तो 1 रुपया इसमें सरचार्ज है, और टोटल 9 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। बिजली का वो बिल जिसमें 35 रुपए तो हर हाल में सिर्फ टेलीविजन का टैक्स होता है, सिर्फ 8 रुपए आया था। संगे मरमर के पहाड़ों के बीच हम पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मिट्ठू पीर के आस्थाने से वापसी तक हमारे दिल में ये शुबा था कि शायद बिल की कॉपी में किसी तरह की कोई हेरा फेरी की गई हो, लेकिन जब वापसी पर सरेआम की टीम ने मोबाइल इंटरनेट के जरिए फेस्को यानी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इस बिल का नंबर डाला तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक भी इस मीटर का जून का बिल सिर्फ 8 रुपए था। आप भी चाहें तो ये नंबर फेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कमाल हैरत थी, मीटर पूरा महीना बंद भी पड़ा रहे, घर पर सारा महीना ताला भी लगा रहे, तो भी किसी सूरत बिजली का बिल 8 रुपए नहीं आ सकता था। क्या वाकई मिट्ठू पीर के हाथ कोई ऐसा इल्म लग गया था जिसके जोर पर वो बिजली या गैस के मीटरों को रोक सके? क्या वाकई बिजली और गैस के लंबे चौड़े बिलों और महंगाई के मारे आवाम को मिट्ठू पीर की शक्ल में कोई मसीहा मिल गया था? क्या सिर्फ एक तावीज के बांधने से बिजली का मीटर इतना सुस्त हो सकता है कि उसके पूरे महीने का बिल सिर्फ 8 रुपए आए? ये जानने के लिए सरेआम की टीम ने फेस्को के जिम्मेदारान से राबिता किया